بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کن کن حالتوں میں اذان کا جواب دینا منع ہے؟ آپ اگر دیکھنا چاہیں کتاب النوازل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 382 پر، اور بحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 360 پر، اسے در مختار مع شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 396 پر، اذان جس وقت ہو رہی ہے اس وقت 8 جیسی جگہ ہیں جن میں اذان کا جواب دینا منع اور ممنوع ہے۔ نمبر 1 پہلا حالت ہے کہ نماز کی حالت میں، ایک نمبر ہے کہ نماز کی حالت میں جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ نماز فرض ہو، فرض والی نماز ہو، یا نفل پڑھ رہے ہوں، یا واجبات پڑھ رہے ہوں، یا کوئی بھی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، سنت مؤکدہ ہو، سنت غیر مؤکدہ ہو، کوئی بھی نماز آپ ادا کر رہے ہیں، شروع کر چکے ہیں، پھر اگر آپ کے کان میں اذان کی آواز پہنچ رہی ہے تو اس صورت میں یعنی حالت نماز میں آپ کو اذان کا جواب دینا منع اور ممنوع ہے۔ اگر آپ دیجیے گا تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ دوسرا نمبر ہے کہ جمعہ اور عیدین کے خطبہ کے دوران اگر آپ کے کان میں آواز پہنچ رہی ہے تو آپ کو اس وقت اذان کا جواب دینا منع اور ممنوع ہے۔ یہ کب کس صورت میں ہوتا ہے؟ جب ہو سکتا ہے کہ بہت ساری مسجدیں ہوں اور الگ الگ اوقات میں اذان ہو رہی ہو، جماعت کھڑی ہو رہی ہو، اور آپ اس وقت امام صاحب خطبے کے لیے ممبر پر تشریف لے چکے ہوں، کھڑے ہو گئے ہوں اور خطبہ شروع کر دیے ہیں، اس وقت دوسری مسجد اذان کی آواز آ رہی ہے، تو اس وقت جو آپ مجمع میں بیٹھے ہیں خطبہ سن رہے ہیں تو آپ کے لیے واجب ضروری ہے کہ بغور یعنی غور اور دھیان کے ساتھ خطبہ سنیں، اور اس وقت نہ آپ اذان کا جواب دیں، اور نہ امام صاحب اگر پڑھ لے اس وقت یہ قرآن آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جو آیت اگر پڑھ دی تو اس وقت بھی آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم بولنا منع اور ممنوع ہے، منع اور ممنوع ہے۔ اور اسی طرح اذان ثانی کو آپ کو اذان کا جواب دینا منع ممنوع ہے، اسی وجہ سے کہ جب خطبہ شروع ہو جائے تو خطبہ کو غور سننا آپ کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ تیسرا نمبر ہے کہ نماز جنازہ کے دوران جس وقت نماز جنازہ شروع ہو چکی ہے تو اس وقت بھی آپ کے کان میں اگر آواز اذان کی آواز آ رہی ہے تو اس وقت بھی آپ کو اذان کا جواب دینا منع ہے۔ اور 4 نمبر ہے کہ دینی تعلیم کے وقت کہ دینی مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اور قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہے، درس و تدریس ہو رہی ہے، یا کوئی بھی دین کی مجلس میں بیٹھے ہیں آپ، اس میں اللہ اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس وقت اگر اذان کی آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو آپ کو اس وقت اذان کا جواب دینا منع ممنوع ہے۔ 5 نمبر ہے کہ ہمبستری کے وقت، ہمبستری کی حالت میں جب بیوی سے صحبت اور جماع کریے گا تو اس وقت بھی اذان کا جواب دینا منع اور ممنوع ہے۔ اور ایک بات قابل غور ہے کہ اذان کی منع اس وقت بھی عورت کے لیے جب وہ ناپاک کی حالت میں ہو، چاہے وہ حیض اور نفاس کی حالت میں ہو، تو اس وقت بھی اذان کا جواب دینا منع اور ممنوع ہے۔ 6 نمبر ہے غسل خانہ میں، جو آپ غسل خانہ میں اندر گھس چکے ہیں غسل کرنے کے لیے، نہانے کے لیے، تو اس وقت بھی آپ کو اگر اذان کی آواز سنا دے رہی ہے تو اس وقت آپ کو اذان کا جواب دینا نہیں ہے، بلکہ منع ہے، وہ اذان دینا نہیں ہے آپ کو۔ اور 7 نمبر ہے کہ پیشاب کرتے وقت اگر پیشاب کر رہے ہیں، آپ شروع کر چکے ہیں تو یعنی آپ ٹوائلٹ میں گھس چکے ہیں تو اس وقت بھی آپ کو اذان کا جواب نہیں دینا ہے۔ ہاں اگر دیکھ رہے ہیں کہ اذان کا وقت ہو چکی ہے، اب اذان ہونے والی ہے، اب اس وقت پیشاب کرنے جا رہے ہیں، اگر خوب سخت ضرورت ہے تو آپ جا کر اندر چل جائیں، لیکن اندر جا کر جواب نہ دیں۔ بہتر صورت یہ ہے کہ اذان اگر باہر میں سن رہے ہیں اس کے بعد اندر گھسے تو بہتر ہے کہ اذان کا جواب دے کر اندر گھسے، لیکن اگر آپ ضرورت بہت سخت ہے یا اندر جا چکی ہیں آپ پیشاب کرنے کے لیے تو اس وقت بھی آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ اذان کا جواب نہ دیں۔ اور 8 نمبر یہ ہے کہ قضاء حاجت کے وقت، یعنی آپ ٹوائلٹ کر رہے ہیں، 2 نمبر کر رہے ہیں، تو اس وقت جب جو آپ بزی میں ہیں تو اس بزی کی حالت میں، ٹوائلٹ کرنے کی حالت میں آپ کو اذان کا جواب دینا منع اور ممنوع ہے۔ یہ 8 صورتیں ہیں جن کو اذان کا جواب دینا منع ہے۔ نمبر 1 ہے حالت نماز میں یا نماز کی حالت میں۔ نمبر 2 جمعہ اور عیدین کی حالت میں، خطبہ کے وقت، جمعہ اور عیدین کے خطبہ کے وقت۔ تیسرا نمبر ہے نماز جنازے کے وقت۔ 4 نمبر ہے دینی تعلیم کے وقت، اور 5 نمبر ہے ہمبستری کے وقت، ہمبستری کی حالت میں، اور 6 نمبر ہے غسل خانہ میں، اور 7 نمبر پیشاب کرتے وقت، 8 نمبر قضاء حاجت کے وقت۔ اللہ تعالیٰ بات کو سمجھنے کی، اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما معبود سواه۔